الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتہ فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون بہ ویتعجبون لہ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 28 نومبر 2021 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں ضلع شیخوپورہ، تحصیل صفدرآباد، علاقہ سالار بھٹیاں کی مرکزی جامع مسجد میں میرے محترم ماسٹر صاحب مخدوم حضرت مولانا نعمان شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان ہر دو افراد کی دعوت پر خلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، آج سے 7 سال قبل بھی آپ کی اسی مسجد میں جب پہلی سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا ابتدائیہ معاملہ شروع تھا تو اس وقت بھی رب کریم نے اس فقیر کو یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ میں ان حضرات کی دعوت پر اس کانفرنس میں شریک ہوا تھا، اور آج 7ویں سالانہ ہے تو رب کریم نے آج بھی کرم اور فضل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچا دیا ہے۔ میرے دوستو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ آقا نامدار کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ عقائد میں تو بنیادی عقیدہ ہے، لیکن یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پہ کئی عقائد، کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں، بلکہ شریعت محمدیہ میں بہت سے ایسے فوائد ہیں جو اس عقیدے کی بنیاد پہ امت کو حاصل ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلے اور بنیادی بات یہ ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ختم نبوت کے تاج سے تاجدار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ کب کی بات ہے؟ حضور پاک کو تمغہ نبوت کندھوں پہ کب سجتے ہوئے ملے؟ تاج نبوت سر پہ سجتا ہوا کب ملا؟ جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت واصلۃ بن الاسقا رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے، فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا رب کریم نے ابھی کائنات بنانے کی ابتدا نہیں فرمائی تھی، آدم علیہ السلام کی مٹی مٹی میں تھی، پانی پانی میں تھا، رب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ختم نبوت کا تاج محمد الرسول اللہ کو دینا ہے۔ یہ حدیث پاک آپ کے اور میرے ایمان کا حصہ، محور، موضوع و مرکز ہے۔ ہم اس حدیث پاک کو مانتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ ہم مسلمان صرف اس پر خوش نہ ہوں، بلکہ ملت قادیانیت جو حضور پاک کی ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کا اس حدیث پاک پر سوال ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ان کا سوال ذکر کرتا ہوں اور پھر جواب دینے سے پہلے آپ سے پوچھوں گا
کہ بتاؤ اس کا جواب کیا ہے؟ اگر آپ کو آئے تو شاباشی ملے گی، نہ آئے تو غور و فکر کرنا کہ ہمارا علماء کا کام کتنا مشکل ہے۔ قادیانی کہتے ہیں یہ تو صحیح حدیث ہے، ہم بھی کہتے ہیں صحیح حدیث ہے۔ پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کے تاج سے تاجور کیا گیا ہے، ختم نبوت کے تمغے سجا دیے گئے ہیں۔ میرے دوستو اب توجہ رکھنا، قادیانی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور پاک پہلے سے خاتم النبیین بن کے آئے؟ ہم کہتے ہیں ہاں جی پہلے سے بن کے آئے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا پوچھنا یہ ہے، جب پہلے سے خاتم النبیین تھے، ان کے بعد حضرت آدم آئے، ان کے بعد حضرت نوح آئے، ان کے بعد حضرت شیش آئے، ان کے بعد حضرت زکریا، دانیال و یوسف اور یعقوب آئے، ابراہیم و اسماعیل آئے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آئے، ختم نبوت پہ کوئی فرق آیا؟ ہم کہتے ہیں جی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں تم مانتے ہو تمہارا نبی پہلے دن سے خاتم النبیین ہے، جب پہلے دن سے خاتم النبیین ہے تو اب اتنے انبیاء آئے، ختم نبوت میں فرق نہیں آیا، ایک مرزا کے آنے سے ختم نبوت میں فرق کیسے آئے گا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، آپ کے ذہن میں جواب تب ہوگا جب آپ اس مسئلے پر امت کے ماہرین کو پڑھیں گے، امت کے اکابر کو پڑھیں گے، علماء کی محنت کو سمجھیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کفر کے مقابلے میں مورچے کے اندر ٹھہر کے دلائل کی بارش عالم کرتا کیسے ہے۔ وہ کہتے ہیں جی خاتم النبیین اس وقت تھے، انبیاء آئے، ختم نبوت میں فرق نہیں آیا، اب حضور پاک علیہ السلام بھی خاتم النبیین ہیں، اب ختم نبوت میں فرق کیوں آتا ہے مرزا کے آنے سے؟ ہم کہتے ہیں جی بات سنیں، وجہ کچھ اور ہے۔ حضور پاک کے آنے سے پہلے ختم نبوت کا لفظ بولیں گے مطلب اور ہے، حضور پاک کے آنے کے بعد ختم نبوت کا لفظ بولیں گے معنی اور ہے۔ وہ کہیں گے کیوں؟ لفظ ایک ہے، ایک موقع پہ بولو معنی اور ہے، دوسرے موقع پہ بولو معنی اور ہے۔ اجی کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں جی دنیا کی ہر زبان کا، دنیا کی ہر لینگویج کا، دنیا کی ہر بولی کا یہ اصول ہے، جگہ بدلنے سے لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے۔ ایک بندہ واش روم میں ہے، باتھ روم میں غسل کر رہا ہے، کہتے ہیں پانی آیا، پانی ہو گیا۔ ایک بندہ شرمندہ ہوتا ہے، کہتے ہیں شرم سے پانی ہو گیا۔ جو باتھ روم میں ٹھہرا ہے پانی تو وہ بھی ہوا ہے، جو شرمندہ ہوا ہے پانی تو یہ بھی ہوا ہے۔ کیا دونوں ایک ہیں؟ بولیے بھائی، لفظ ایک جگہ بولیں مطلب اور ہے، دوسری جگہ بولیں مطلب اور ہے۔ میں نے ابھی یہاں بیٹھ کے سنا مولانا اعلان کر رہے ہیں ہمارا شیر آ گیا۔ ادھر شیر کا معنی انسان ہے، آپ چڑیا گھر لاہور جائیے، وہاں پہ کوئی شیر بیٹھا ہو، لوگ کہیں چڑیا گھر میں شیر آیا، اب معنی اور ہے، ادھر شیر کا مطلب اور ہے، ادھر شیر کا مطلب اور ہے۔ اب میں نے یہاں کہا اسپیکر بوڑھا ہے، یہاں بولوں معنی اور ہے۔ اسمبلی میں کوئی کہے اسپیکر بوڑھا ہے معنی اور ہے، یہاں اسپیکر کا معنی اور ہے، وہاں اسپیکر کا معنی اور ہے۔ اجی نہیں سمجھے تو میں ایک مثال اور بلاتا ہوں۔ سالار بھٹیاں ضلع شیخوپورہ کے دوستو بتاؤ، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ کوئی جان بوجھ کے کھائے، جان بوجھ کے پیے، روزہ ٹوٹتا ہے؟ سارے نہیں بولتے۔ کھانے پینے سے جان بوجھ کے روزہ ٹوٹتا ہے؟ پکے ہو؟ ٹوٹ جاتا ہے؟ پکے ہو؟ آؤ میں کھانا پینا جان بوجھ کے دکھاتا ہوں، آپ کہو گے روزہ نہیں ٹوٹا۔ مولانا مفتی نعمان شاکر صاحب نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کے قسم کھائی، روزہ ٹوٹا؟ بولیے
मौलाना के मुक्तदी ने रोजे की हालत में जानबूझ के गुस्सा पिया, रोजा टूटा। आपने कहा जानबूझ के खाने पीने से रोजा टूटता है, मैंने खाना पीना जानबूझ के दिखा दिया। आपने कहा रोजा नहीं टूटा। भाई वजह क्या है? हर बंदा कहेगा, जी शऊर कहेगा, जू अकल कहेगा। अजीब बात यह है कि एक लफ्ज का माना जिस जगह बोले उसके इस्तेमाल को देखा जाता है, उसकी तरतीब को देखा जाता है, कब बोला गया, क्यों बोला गया, कहां बोला गया, किस लिए बोला गया। इसलिए बोलने के लफ्जों में फर्क होता है, मानते हैं। आओ मैं पेश कर रहा हूं। मैंने कहा सुनो कादियानियों, तुम्हें छोटी सी अकल भी नहीं है। आओ सुनो मेरे जाइयों, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग भी नहीं है, तुम्हें अल्फाज के तकल्लुम का अंदाज भी नहीं है। ये खत्म नबुव्वत हुज़्र पाक को ताज मिला है। हुज़्र पाक खातमुन नबीयीन बन के आए हैं। पैदाइश से पहले खत्म नबुव्वत का माना और है, पैदाइश के बाद खत्म नबुव्वत का माना और है। भाई वो कैसे? आओ सुनो, मैं बात कर रहा हूं, अभी मौलाना भी बात कर रहे थे, फरमाने लगे हुज़्र पाक अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन है। खत्म का माना सिर्फ क़त्ए नबुव्वत नहीं है, तकमील नबुव्वत है। ये उलूम कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह के हैं। मैं इस बात को अपने अल्फाज में खोल रहा हूं। हुज़्र पाक जब तक नहीं आए तब भी खातमुन नबीयीन, जब आए तब भी खातमुन नबीयीन, जब नहीं आए उस वक्त मतलब ये था नबुव्वत के जितने रुतबे हैं हुजूर पे खत्म है, नबुव्वत के जितने मर्तबे हैं हुजूर पे खत्म है, नबुव्वत के जितने दर्जे हैं हुजूर पे खत्म है, नबुव्वत के जितने मकामात हैं हुजूर पाक पे खत्म है। यानी किसी नबी को रब ने ये ताकत देनी है, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, वो अल्लाह से बात करेगा और बात करेगा जमीन पे ठहर के। मेरे पाक नबी पे रुतबा यूं खत्म, हुजूर जमीन पे भी अल्लाह से बात करेंगे, अर्श पे पहुंच के भी अल्लाह से बात करेंगे। मसलन किसी नबी का रुतबा है, वो कश्ती में बैठेगा तो कश्ती पार लग जाएगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का मर्तबा ये है, रसूलुल्लाह कदम रखेंगे जिस बुराक पे, वो बुराक मीलों पार लग जाएगी। इससे पहले अंबिया आए, उनका मर्तबा और रुतबा ये है कि उस वक्त के नबी मसलन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें, उनकी बात सुनने, उनके रुखसार को देखने पे मिस्र की औरतों ने हाथ काटे। मेरे नबी पे रुतबा देखो, सहाबा कराम ने हुजूर की हिफाजत पे गर्दनें काटी। जितने रुतबे मर्तबे बाकी नबियों को मिलने वो हुजूर पे खत्म हैं, बाकियों को मिलने हुजूर पे अखीर हैं, बाकियों को मिलने रसूलुल्लाह पे मुकम्मल हैं। मसलन मैं दिखाता हूं, रब्बे करीम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया, ऐलान फरमाया कुल ला या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम पे ठंडी हो जा, इतनी भी नहीं कि तकलीफ हो, इतनी गर्म भी नहीं तकलीफ हो, मोतदिल मुआमले में हो जा। ये रुतबा हुजूर पे खत्म। रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह अन्हु को आग में डाला गया, रब ने इन्हें महफूज रखा। हजरत उमर ने माथा चूम के कहा सुन्नत इब्राहीमी हुज़्र पाक के नुमाइंदे पे पूरी हुई है। मेरी बात का मतलब जो पहलों को रुतबा मिलना वो हुजूर पे खत्म है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पे चल के डंडा मारे, दरिया दो टुकड़े हो जाए, ये रुतबा मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का है, तो ये रुतबा हुजूर पे यूं खत्म है। हुजूर दुनिया में ठहर के चांद के लिए उंगली उठाएं, वो चांद दो टुकड़े हो गया। हजरत मूसा जमीन पे दरिया दो टुकड़े करें, वो नबी हैं। हुजूर जमीन से आसमान पे चांद दो टुकड़े कर दें, ये उससे बढ़ के नबी है। जो रुतबे, जो मर्तबे, जो दर्जे, जो मकामात रुतबात और दर्जात हुज़्र पाक से पहले बाकी अंबिया को मिलने थे, हुज़्र पाक से पहले बाकी अंबिया को अता थे, वो सबसे बढ़ के हुजूर को मिले हैं।
یہ ختم نبوت کا معنی آمد مصطفیٰ سے پہلے، یہ ختم نبوت کا مطلب بعثت مصطفیٰ سے پہلے، یہ ختم نبوت کی تشریح بعثت مصطفیٰ سے پہلے کہ سب رتبے جو باقیوں کو، سب مرتبے جو باقیوں کو، سب درجے جو باقیوں کو ملیں گے وہ حضور پاک پر سب سے بڑھ کے ملیں گے۔ لیکن جب حضور خود آ گئے، بالفعل آ گئے، حضور پاک خود پہنچ گئے، بالجسد و بالبدن بالیقین پہنچ گئے، اب ختم نبوت کا ایک معنی تو یہ کہ رتبے حضور پہ ختم، اب دوسرا معنی کہ زمانے بھی حضور پہ ختم، وقت بھی حضور پہ ختم، پیریڈ آف دا میسنجرنگ، نبوت کا زمانہ بھی حضور پہ ختم۔ اب حضور پاک کے بعد نہ کوئی رتبے والا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی زمانے والا نبی آ سکتا ہے، اسی لئے اس وقت بھی ختم نبوت تھی، آج بھی ختم نبوت ہے۔ یہ تب ہے جب ہم علماء کے کام کو سمجھیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ، ہمارے بڑے کس نہج پہ، کس اسٹیج پہ، کس دلیل پہ، کس قوت سے، کس صلاحیت سے کفر کے سامنے آپ کے لیے بند باندھے ہوئے ہیں۔ اور میرے دوستو، اس ختم نبوت کے فوائد بھی کئی ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ جو کام نبوت کا ہے، رب نے انبیاء کے وارث کو حضور کے ذریعے علماء بنائے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم پہ دلیل یہ ہے، فرمایا کانت بنو اسرائیل، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ حضور پاک نے فرمایا لوگو، انبیاء کرام آتے، انبیاء کرام علوم کے، نبوت کے، سیاست کے وارث ہوتے، جب ایک نبی جاتا دوسرا نبی اس کی جگہ لیتا۔ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے نائبین آئیں گے، میرے خلفاء آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے۔ یعنی انبیاء کا کام علماء کو ملا، انبیاء کا کام امت کے فقہاء کو ملا، انبیاء کا کام امت کے مشائخ، بزرگ، برتر، ان لوگوں کو ملا۔ یہ نبوت کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے وہ وارثین دیے ہیں جو انبیاء کا کام کرتے ہیں۔ امام سرخسی رحمہ اللہ مبسوط میں ایک کتاب لائے ہیں، کتاب السیر، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذاری للفقہاء بعد الانبیاء۔ فرمایا اے لوگو، رب کریم کے لیے حمد و ثنا ہے، اللہ جل وعلا حمد و ثنا و تعریف و توصیف کے لائق و مستحق ہے۔ کیوں؟ اس نے ختم نبوت کے صدقے انبیاء کا کام علماء کو دیا ہے۔ جب نبی موجود ہو، نماز نبی پڑھائے، نبی موجود ہو، خطابت نبی کرے، نبی موجود ہو، جمعہ عیدین جنازہ نبی کے ذمے، نبی موجود ہو، خطبہ نکاح نبی کے ذمے، نبی موجود ہو، تلاوت نبی کے ذمے، تعلیم نبی کے ذمے، تزکیہ نبی کے ذمے، علم حدیث سنانا نبی کے ذمے، دلوں کو پاک کرنا نبی کے ذمے، حلال و حرام بتانا نبی کے ذمے، امت کی قیادت کرنا نبی کے ذمے، حالات جنگ، حالات امن میں احکامات بتانا نبی کی ذمہ داری، دن رات کیسے گزارنے، شب و روز کیسے گزارنے، لیل و نہار کے احکامات و تعلیمات کیا ہے، یہ پیغمبروں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب انبیاء دنیا میں چلے گئے، آخری نبی رسول اللہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر عالم دین نبی کا وارث ہے، مصلح امامت، عالم دین ذمہ دار، امامت کے بعد خطابت، پیغمبر کی وراثت میں عالم ذمہ دار، امت کی خطابت میں عالم ذمہ دار، خطبہ نکاح سے لے کے خطبہ استسقاء تک تمام خطبات کا عالم ذمہ دار، حلال و حرام میں عالم ذمہ دار، لیل و نہار کے معاملات و احکامات و تعلیمات تک امت کے پہنچانے میں عالم ذمہ دار۔ کل نبی کا معاملہ نبی کا تھا، ختم نبوت کے صدقے علماء کا ہے۔ علماء کو انبیاء کی وراثت ملی ہے،
उलमा को अंबिया का नायब कहा गया है, उलमा को अंबिया का वारिस कहा गया है, तो खत्म नबुव्वत के सदके कहा गया है। और याद रखें, खत्म नबुव्वत के सदके उम्मत के उलमा को उम्मत के अंबिया का काम यूं मिला। मेरे दोस्तों, वक़्त के नबी को जो दर्जे, जो रुतबे, जो मर्तबे, जो हैसियत मिलने थे, वो बाकी अंबिया को अलग अलग मिले। जैसे बाग में जाओ, चांद की, चंबेली की खुशबू, गुलाब की खुशबू, सूरजमुखी का फूल है, चंबेली का फूल है, बाकी फूल अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन तुम चाहते हो इन तमाम फूलों को मैं इकट्ठा सूंघूं, तो बाग में नहीं, आप उनका गुलदस्ता बनाओ, सारे फूल एक गुलदान में सज जाएंगे, सारे फूल एक गुलदस्ते में आ जाएंगे। बाकी अंबिया की मिसाल अलग अलग फूल की खुशबू, मेरे पाक पैगंबर की मिसाल गुलदस्ते सी है। तभी तो का हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचा खूबा हमदारंद के तू तन्हादारी। सारे अपनी जगह मोहतरम मुकर्रम साहिब इकराम व एहतराम व बरतर है, लेकिन मेरे पाक पैगंबर सबके इमाम है। और मेरे दोस्तों, इमाम पर एक जुमला भी कहता जाऊं, रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया है। इमामत अंबिया का रुतबा, दर्जा, मर्तबा, हैसियत, वैल्यू, सलाहियत मेरे पाक पैगंबर को रब ने दी है। और इमाम वो होता है जिसके आगे तो आगे बराबर भी कोई नहीं है। मेरे पाक पैगंबर यूं इमाम हैं कि पैगंबरों में इनके आगे तो आगे बराबर भी कोई नहीं है, सब पीछे ठहरे हैं। मेरे दोस्तों, ये इमामत अंबिया रसूलुल्लाह को यूं मिली है, और इस इमामत अंबिया से खत्म नबुव्वत की बात भी समझ आती है। इस इमामत अंबिया से खत्म नबुव्वत का दर्जा भी समझ आता है। नौजवानों में तुम्हें मुखातिब हूं, इस मीडिया के जरिए पूरी दुनिया इस्लाम में मुझे देखा जा रहा है, तो मैं इन सब मुसलमानों को, खुसूसन नौजवानों को एक बात कर रहा हूं। नौजवानों, खत्म नबुव्वत पे पहरे के लिए रब ने तुम्हें जिस्म दिया है। खत्म नबुव्वत की चौकीदारी के लिए तुम्हारे जान में सांसें चल रही हैं। खत्म नबुव्वत पर हमला आवर होने वाले कुत्तों के मुंह को नोचने के लिए रब ने तुम्हारे जिस्म में ताकत दी है। अगर इस ताकत को तुमने इस्तेमाल न किया, वो दिन दूर नहीं जब कयामत का मंजर होगा। पारा नंबर 30 सूरत तकासुर की आखिरी आयत उठाएं, रब्बे करीम ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कयामत का दिन होगा, तुमसे हर नेमत के मुताल्लिक पूछूंगा। आंखें नेमत, कान नेमत, जबान नेमत, दिमाग नेमत, दिल नेमत, हाथ पांव अल्लाह की नेमतें हैं। जिंदगी रब की नेमत है, ईमान रब की नेमत है, ताकत और कुव्वत रब की नेमत है। याद रखें, ये वो नेमतें हैं जिसके लिए रब ने बार बार फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओए जिन्नो, मैंने तुम्हें बनाया है, और इंसानों, मैंने तुम्हें बनाया है। तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? तुम नहीं जुटला सकते। मैंने तुम्हारे ऊपर नेमतों की बारिश कर दी है, और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का वो एहसान है जिसे रब फरमाते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन जिस एहसान पर, एहसान मंदी को, जिस एहसान पर, नियाज मंदी को मैं सामने रख के बात कर रहा हूं, वो रिसालत माब की बेअसत है, हुजूर की आमद है, हुजूर की नबुव्वत है, हुजूर की रिसालत है, पैगंबर की पैगंबरी है। अल्लाह ने हम में भेज के हम पे नेमत कुबरा दी है, बहुत बड़ी नेमत दी है, जिसे रब ने एहसान से ताबीर किया है। अगर इस एहसान का तहफ़्फ़ुज़ न कर पाए, इस नेमत की हम चौकीदारी न कर पाए, कल कयामत में अल्लाह के यहां पूछ होगी। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। कैसे? हर बंदा अपनी ताकत के बकदर मुकल्लफ है। मुझे जबान मिली है, मैं जबान के जरिए पूछा जाऊंगा। किसी को कलम मिला है, कलम के जरिए पूछा जाएगा। किसी को माल मिला है, माल कैसे लगाया, रसूलुल्लाह के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया या न किया, ये इसके बारे में इससे पूछा जाएगा। और मेरे दोस्तों, जब इस तरह रब
پوچھے گا رب کریم کے ہاں اگر تم نے رسالت مآب کی ذات اقدس پر پہرا دیا ہوگا، تحفظ کیا ہوگا، چوکی داری دربانی پاک پیغمبر کی نبوت کی ہوگی تو جواب دے پاؤ گے، ورنہ زبانیں گنگ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ سورۃ مرسلات آیت نمبر 35، 36، 37، 38، 39، 40 6 آیات بتاتی ہیں قیامت کا منظر ہوگا۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ رب فرماتے ہوئے بولنے والوں، اے زبان چلانے والوں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، آپ لوہے سے بھی بڑھ کے زبانوں کو چلانے والوں، اگر تم نے میرے پاک پیغمبر سے وفاداری نہیں کی، شریعت پہ عملداری نہیں کی، دین کو سینے سے نہ لگایا تو قیامت کا منظر آئے گا۔ یوم لا ینطقون، وہ دن ہے تمہاری زبانیں گونگی ہو جائیں گے۔ لا یتکلمون نہیں ہے، لا ینطقون ہے۔ کلام مکمل جملے کو کہتے ہیں، کمپلیٹلی سینٹینس۔ نطق ادھوری جملے کو کہتے ہیں، مرکب غیر مفید، پوری بات بھی نہیں، انکمپلیٹڈ سینٹینس، ادھوری بات۔ فرمایا لا ینطقون، پوری تو دور رہا، مجرم ادھورا بھی نہیں بول سکے گا۔ اچھا اللہ اگر یہ کوئی بہانہ لگا لے، یہ کوئی جھوٹ بولے، یہ کوئی مکر و فریب کرے، فرمایا خدا کے سامنے واہ وَلَا يُؤْذَرُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، انہیں اس بات کی مہلت نہیں ملے گی کہ کوئی بہانہ کر سکے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی بربادی اور ستیاناس ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کو جھٹلانے اور ٹھکرانے والے ہیں۔ سنیں اگلا جملہ، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، the day of the decision، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین، تم اور پچھلی تمام امتیں اس دن اکٹھی ہوں گی اور رب چیلنج کریں گے۔ آؤ خداوندی چیلنج کی طاقت کے الفاظ کو سنو۔ رب فرمائیں گے فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ہے اصل میں، یا یہاں وقف پہ گری ہوئی ہے۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اے تمام مخلوقات میں اولین و آخرین امتوں، تمہارے پاس کوئی داؤ پیج ہے، کوئی مکر و فریب ہے، کوئی بہانہ ہے، جدید زبان میں کہوں کوئی ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، کوئی تمہارے پاس اور طاقتیں ہیں، لاؤ فقیدونی، آج میرے اوپر اپنی طاقت کو چلا کے دکھاؤ، مجھے کوئی مکر و فریب کے چال میں لا کے دکھاؤ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، گمراہی جنہوں نے کی، تکذیب جنہوں نے کی، جنہوں نے دین کا انکار اور ٹھکرانا کیا، ان کے لیے تباہی ہے۔ میرے دوستو، آج ہمیں رب نے صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے۔ آج ہم اپنی طاقت و قوت و دین کے لیے لگا دیں، اسلام کے لیے لگا دیں، ایمان کے لیے لگا دیں، احسان و احسان کے لیے لگا دیں، کل قیامت میں عزتوں کے تاج پہنا کر اٹھائے جاؤ گے۔ لیکن ورنہ رب پوچھے گا۔ آج ان حضرات نے ختم نبوت کانفرنس پہ تمہیں صرف اسی لیے نہیں بلایا کہ آپ کو جی ہمارے مہمانوں نے تو واہ واہ کر دیتے ہیں، اجی بڑی اچھی گفتگو کیتی ہے، بڑی پیاری باتیں کی ہیں، جی نہیں، ہمیں کوئی تعریف و توصیف کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے صرف عمل اور مشن اور مذہب کو عام کرنے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ جو یہاں آگ جلی ہوئی ہے نا، وہ تمام اس میں شریک ہو جائے، جو درد دل ادھر ہے وہ سب پہ شیئر ہو جائے، اور ہم میں ہر آدمی دین کے تحفظ کے لیے چوکیدار بن جائے۔ اور میں ختم نبوت پہ امامت انبیاء پر بات کر رہا تھا، توجہ رکھیں۔ قادیانی اور مرزائی کتنے تیز ہیں، کتنی صلاحیتیں اور اپنے معاملے لگاتے ہیں، ذرا سنو۔ میں ایک عرصہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، مجھے کال آئی ہے، نیو نمبر دیکھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی، خیریت ہے؟ توجہ رکھنا، بالکل خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ یہ اپنا نمبر بیچتے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار مجھے دے دو، میں آپ کو 3000 روپے دوں گا، آپ کا نمبر بھی میرے نمبر کی طرح ہے۔
میرا اور اس کا نمبر بالکل ایک جیسا تھا، جسٹ کوڈ کا فرق تھا، 333 میرے نمبر پہ تھا، 345 اس کے نمبر پہ تھا، باقی بالکل ایک ہی جیسا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ اپنا نمبر بھیجتے ہو، میں آپ کو 5000 دوں گا۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا تیرا نمبر بھی تو میرے نمبر کی طرح ہے نا۔ کہتے گڈ آنسر ہوئے، بڑا اچھا جواب دیتے ہے، کی کر دے ہو؟ میں نے تو سمجھا ایسی گپ شپ ہے، اب سنیں مرزائیت کی طاقت کہاں گئی ہے۔ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو مسجد کا مولوی ہوں، مسجد کی چٹائی پہ بیٹھنے والا۔ اچھا مولوی ہو؟ یعنی عام طور پہ تو لوگ مولویوں کو پتہ نہیں اچھوت مخلوق سمجھتے ہیں نا، پھر مولوی پتہ نہیں کیا ہے۔ مولوی تو عام طور پہ قبول نہیں ہے، حالانکہ مولویوں سے لوگ جان نہیں چھڑا سکتے۔ پیدا ہوں گے کان میں اذان مولوی دے گا، بڑے ہوں گے نکاح مولوی پڑھائے گا، اور مریں گے تو جنازہ مولوی پڑھائے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں اسی مولویوں تو آگے ود جانا ہے، کوئی مولویوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو مقتدی ہوتے ہیں نا وہ مولوی کے پیچھے ٹھہرتا ہے، اس لیے زندہ ہوتا ہے، اور جو مولوی کے آگے بڑھتے ہیں تو وہ سویا ہوتا ہے اور مولوی 4 تکبیریں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مولوی دے آگے ودن کی کوشش نہیں کرو، ٹھیک ہے نا۔ مولوی کے آگے جو آتا ہے نا تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے سب کو پتہ ہے، کلمہ شہادت کہتے ہیں پاوا نو چکو تو کلمہ، حالانکہ کلمہ شہادت جو کہہ رہا ہوتا ہے اسے خود بھی نہیں آتا کلمہ شہادت۔ حال اس کا یہ ہے، اسے پوچھو نا کلمہ شہادت سناؤ، کلمہ شہادت۔ یہ وہی حال ہے ایک بندے کا سورت یاسین پڑھو، اس نے کہا سورت یاسین پڑھ لے، لو جی۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا، تو حالانکہ یہ ہے ہی نہیں کلمہ شہادت والی ایسی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ مولوی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے اچھا ٹھیک ہے، ایک مسئلہ پوچھا، میں نے بتا دیا۔ کہتے بڑا اچھا آپ نے بتایا، کوئی ملاقات کی ترتیب؟ میں نے کہا جی مل لیں گے۔ ہماری ملاقات ہوئی، لڑکا قادیانی نکلا۔ حیران ہو گیا میں، کلین شیو لڑکا ہے، اور بات تفسیر ابن کثیر کی کر رہا ہے، بات تفسیر مظہری کی کر رہا ہے، حوالے صحیح بخاری کے ہیں اس کے پاس۔ میں ایک بات میں پہنچنے لگا کہ یہ مرزائیوں سے متاثر کیسے ہوا؟ سورس ڈھونڈو، وجہ تلاش کرو، کیسے گیا ان کی طرف؟ کالج کا لڑکا ہے۔ ایسے بندے کو تو وجلہ ثناؤ کا ولا الہ غیرک کا ہیجا نکالنا جسے جوڑ کہتے ہیں وہ بھی نہیں آتا۔ ہم کسی سے کہو نا کوکب دری یوں یوں کا دو کا ہیجا نکال کے دکھا، اس کی بکری بہ جانی ہے اس دی۔ جی ہاں، فی بحر لجی یغشاؤ کا جوڑ نکال کے دکھا، جوڑ نکال دے، مجھ سے کوئی نہ کوئی انعام لے لینا۔ آج کل میں انعام کا نام نہیں لیتا ورنہ کام پورا ہو جائے گا۔ کچھ دنوں پہلے میں کہہ رہا تھا میں گھڑی تحفے میں دوں گا، انعام میں دکھاتا تھا، وہ پرسوں کسی نے گھڑی لے بھی لی ہے، پتہ نہیں کس نے لگی، میں نے تو یہ بھی نہیں پتا، تسی اتار کے رکھو تو کوئی چک لینی ہے۔ خیال کرنا موبائل ہم میرے اپنے نے۔ تو مجھے ذوالقرنین ڈرائیور کہتے ہیں استاد جی آئندہ چیزوں میں انعام کا نام نہ لیا کرو، ویسے کہ انعام دینا ہے۔ تو کہاں اس سے نکلتا ہے؟ تو میں بہت پریشان ہو گیا اس لڑکے سے، چلو کوئی رابطہ ہوگا۔ باتیں ہوتی گئیں، وہ سوالات کرے، کبھی 1 2 3 میں جواب دیتا رہا۔ 2 4 ملاقاتیں ہوئی، ہماری دوستی بنی۔ دوستی اس بنیاد پہ بنی کہ یار اس کو میں واپس لاؤں۔ عام بندے کو مرزائیت سے تعلقات کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو بندہ ان کو کھینچ کے لے آئے نا وہ لگا سکتا ہے یاری۔ آنے جانے ہوئے، میں کبھی اس کو کھانے پہ بلا لیتا، تو ایک دن مجھے کہتا ہے کہ سر میرے ذہن میں جتنے سوالات تھے نا ختم نبوت کے بارے میں وہ سارے حل ہو گئے۔ ایک مسئلہ رہتا ہے، میں آپ کو اپنے ٹیچر سے ملاؤں، اپنے سر سے ملاؤں، آپ اس سے ملاقات کر لیں۔ صحابہ کرام کی ماؤں کو پتہ چلتا تھا نا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے حضور کے چوکیداری میں، تو ماں ایک جملہ کہتی تھی وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، کہ آج کی خبر سننے کے لیے تو میں نے بچے کو دودھ پلایا تھا۔ کیا بات! میں نے بھی اسی سے ملتا جلتا جملہ اسے کہا کہ اسی استاد سے ملنے کے لیے تو میں تیرے یاری لائی سی، ایسے تو میں نے تیرے ساتھ یاری نہیں لگائی نا، مجھے ملاقات ہونی چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارے ضلع ڈی اے خان میں مرزائیت بیٹھی کہاں ہے، یہ کس جگہ بیٹھ کر یہ محنتیں اور صلاحیتیں لگا رہے ہیں۔ اس نے کہا ملاقات آن دا چیٹ ہوگی، لائیو چیٹ ہوگی کیمرے میں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے بندہ آؤٹ آف کنٹری ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس سے تعارف میں یہ نہ کہنا جی مولوی ہے، مناظر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں نے کہا ویسے دوست ہے، تبلیغ میں وقت لگا، ہمارا بھی الحمدللہ لگا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کسی قادیانی نے کوئی نام وام سننا ہے تو دوڑ جانا ہے نا۔ ٹھیک ہے، ہم بیٹھے، جب میں وہاں گیا اس کے گھر میں پرنٹر لگا ہوا ہے، کمپیوٹر ہے، نیٹ کی دنیا ہے، اور وہ اس سے بات کرتا ہے، وہ ادھر سے ابن کثیر کا حوالہ دیتا ہے اور یوں کلک کرتا ہے، یہاں سے تفسیر ابن کثیر پرنٹ کو آ جاتی۔ قادیانیوں کی محنت دیکھو، اور آج ہم اپنے حالات کو بھی دیکھیں ذرا، ہم کہاں بیٹھے اور وہ دشمن کہاں ہے وار کر رہا ہے۔
تو اس نے میری ملاقات کرائی, ہماری ملاقات ہو گئی, گپ شپ لگ گئی. تو اس دوران اس نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی ماشاءاللہ جماعت میں میرا ٹائم لگا ہے. کہتے اچھا 10 دن لگایا آپ نے 3 دن. میں نے کہا جی کہ داڑھی تو آپ کی, میں نے کہا بس جماعت کی وجہ سے داڑھی آ گئی ہے, داڑھی والے سے تو ویسے ہی ایک روب ہے نا. اچھا 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 آپ کی علی سے کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا جی ختم نبوت کے حوالے سے گپ شپ لگی, کچھ مجھے بھی آپ سمجھا دیجئے. جی میں سمجھا دیتا ہوں. اب دلیلیں کیا سے چلیں؟ بھئی یہ بتائے کہ نیک بندے کے راستے پہ چل کے بندہ برا بنے گا یا نیک؟ تو سب نے کیا کہنا ہے؟ نیک. تو کہتے ہیں حافظ کے راستے پہ چل کے بندہ حافظ ہی بنے گا, عالم کے راستے پہ چل کے عالم بنے گا, اور برے کے راستے پہ چل کے برا بنے گا. میں کہا جی بات تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں پھر اگر کوئی بندہ عبادت کرے اور نیک ہو جائے اور وہ نبی کے راستے پہ چلتا رہے تو آپ کیوں کہتے ہو کہ نبی نہیں بن سکتا؟ کیوں نبوت کا علوم اور فیضان کا معاملہ خشک ہو گیا ہے؟ مجھے سمجھ آیا کہ اس کا چینل کہاں سے چل رہا ہے. میں نے کہا آپ نے بات پوری فرما لی؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اللہ کے راستے پہ چلے, بڑی عبادتیں کرے, صدقے کرے, اور فی سبیل اللہ اللہ کے راستے پہ چلے, وہ اللہ بھی بن سکتا ہے؟ یہ کہتا نہ تو اس کا جواب اڑ گیا. یہ کہتا ہاں تو کہتا ہوں میں چل کے اللہ بن گیا ہوں, تیری نبوت کینسل کر رہا ہوں. تو کوئی ایک گل تو ٹھکانے لگے نہیں سی نا. تو اس نے کہا جی یہ کیسا جواب ہے؟ میں نے کہا جیسا سوال ہے ویسا جواب ہے, جیسے تمہاری روح ہو فرشتے نے. اب چکر میں پڑا نا. نہیں میں ایک بات پوچھ رہا ہوں, نبوت کا فیضان خشک ہو گیا؟ میں نے کہا اللہ کا فیض خشک ہو گیا, اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ کیوں نہیں بن سکتا؟ چلو ٹھیک ہے, آپ پتہ نہیں کیسے سمجھ رہے ہیں, بس ہم اصول سے بات کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے اصول سے بات کرا دیں. کہتے اصول سے بات یہ ہے کہ میں ایک لفظ پوچھوں گا, اس کا مطلب پوچھوں گا آپ سے, پھر آپ مجھ سے پوچھنا مطلب پوچھنا بات. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو بتائیں نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کیسے کہتے ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے پرسن؟ نبوت کی تعریف کیا ہے؟ اب نبوت کی تعریف میں 5 باتیں ہیں. اعلیٰ درجے کا انسان ہو, عام انسان نہیں جس سے گناہ ہوتا ہو. کیا ہو؟ اعلیٰ درجے کا, جس کی گناہ قریب بھی نہیں جاتا. نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو, کہ اسے اللہ نے بھیجا ہو. نمبر 3 مفروض الاتباع ہو, اس کی بات ماننا فرض ہو. نمبر 5 ذو وحی ہو, اللہ کی اس کی طرف سے وحی آتی ہو. نمبر 5 معصوم عن الخطا, گناہوں سے پاک ہو. اس نے سمجھا تھا یہی تعریف کرے گا اور میں کہوں گا مرزا نو اللہ بھیجے, مرزا بھی گناہوں سے پاک تھا, مرزا یہ تھا, یہ فٹ کر دوں. اس نے یہ سمجھا. حالانکہ نبوت کی تعریف میں صرف یہ چیزیں نہیں ہیں, کچھ اور بھی دلائل ہیں. تو میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا. میں نے کہا نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات حضور پاک کے پیچھے مسجد اقصی میں نماز پڑھی ہے. میں نے کہا نا میں امامت انبیاء پر بات کر رہا ہوں, اب توجہ رکھیں. پہلے تو اس غبی دماغ کو میری یہ تعریف سمجھ نہ آئی. کہتے کی؟ میں کہ میں پھر دس دینا. نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے. وہاں جو مقتدی ہے وہ نبی ہے, جو نبی ہے وہ مقتدی ہے. ہوں دس اتھے مرزا کتھے سی؟ اب بتانا مرزا وہاں کہاں تھا؟ اب وہ تو اس سے جواب نہیں بنا نا. مجھے کہتے ہیں جی آپ پھنس گئے ہیں. دوسرے پر روب ڈالنے کے لیے پریشرائز کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, پھنس گئے ہو. میں نے اس طرح کے پھونکے کئی سنے ہوئے ہیں. میں نے اسے کہا کہ اس دھرتی پہ آج تک تو ایسا نہیں ملا جو کوئی دلائل میں علماء حق کو پھنسا جائے. پیش کر, کیا پیش کرو. کہتا ہے وہاں تو مقتدیوں میں جبرائیل بھی شامل تھا, وہ تو فرشتہ ہے, اسے بھی تم نبی مانتے ہو. میں نے کہا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کینیڈا کی سٹی ٹورنٹو سے. ٹورنٹو میں کوئی پاگلوں کا اسپتال ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ irrelevant ہے, یہ غیر متعلق ہے. میں نے کہا جی ہے تو ہاں کر دیں, اور نہیں ہے اسپتال تو نہ کر دیں. ابھی گوگل میپ پہ سرچ کر لیں گے کہ مینٹل ہاسپٹل ہے ٹورنٹو میں یا نہیں ہے, جواب آ جائے گا. کہتے جی ہے. میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے خرچے پہ وہاں داخل کرا دو. کیوں, میں پاگل ہوں؟ میں نے کہا جی ہاں آپ کا عقل کمزور ہے. کیوں؟ میں نے کہا میں نے پہلے کہا تھا
کہ جس اعلیٰ درجے کے انسان نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ مقتدی ہے، اور وہاں معراج کی رات وہ نبی ہے، جبرائیل تو فرشتہ ہے۔ اور تیرا دماغ ختم ہے، تو میری بات سمجھا نہیں ہے۔ اب جب اس میں پھنسا نا تو پھر ختم نبوت پہ بات لائے۔ اچھا ختم نبوت کی تعریف کر دو۔ اسے پتا تھا میں ختم کا معنی مہر کروں گا۔ قادیانی جو ہے نا یہاں بھی ایک ڈرامہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ختم نبوت میں ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا معنی مہر ہوتا ہے، تو لہٰذا حضور نے مرزے پر مہر لگائی اور مرزا نبی ہے، وہ یہ معنی۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کئی جگہ ان کو کہا ہے کہ اگر ختم نبوت کا معنی مہر ہے تو پھر قرآن کے لفظ ہیں، سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40-22 پارے کے دوسرے صفحے کے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور خاتم النبیین ہے، تو پھر معنی بنے گا کئی نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، کہ نبیون پرولر ہے، جمع ہے، اور تمہارے مطابق حضور کے بعد صرف ایک نبی آیا ہے، تو پھر حضور خاتم النبیین نہیں ہے، خاتم النبی ہیں، پھر واحد کا صیغہ ہے، تو تمہارے مطابق بھی خاتم النبیین تو نہیں بنا۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن میں نے یہ جواب نہیں دیا، میں نے ایک اور جواب دیا۔ ایک جواب اور بھی ہے، مرزا کا دماغ تو ویسے ہی نہیں تھا، کبھی نبی کہتا کبھی خود کو کیا کہتا۔ اس کی اپنی کتابوں میں ہے، اپنے تعارف میں لکھا کہ ہم ماں باپ کی ایک بیٹی بیٹا ہے، جنت بی بی میری بہن ہے اور میں بھائی ہوں۔ میری بہن 10 منٹ پہلے پیدا ہوئی، 10 منٹ بعد میں ہوا، کہ ہم جڑواں تھے کہتے ہیں۔ تو 10 منٹ پہلے بہن پیدا ہوئی، 10 منٹ بعد میں پیدا ہوا، اور میں اپنے ماں باپ کی خاتم الاولاد ہوں۔ کیا ہو؟ خاتم الاولاد۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں جی ختم کا معنی مہر ہے، کہ حضور نے مہر لگایا تو نبی بنتے رہیں گے۔ اگر یہی معنی ہے تو پھر مرزا قادیانی خاتم الاولاد ہے، اس کا کیا معنی؟ مرزا صاحب کی والدہ کے پیٹ سے قیامت تک اولاد بھی جاری رہے گی؟ جڑا جواب تہاڈا ہوئی ساڈا۔ تو یہ جواب سے ہٹ کے میں نے اس سے بات کی۔ میں نے کہا جی خاتم النبیین کی تعریف پوچھنی ہو نا، ان اعلیٰ درجے کے انسانوں، ان مقتدیوں کے امام کا نام خاتم النبیین ہے۔ اب اس سے جواب نہ بن پڑا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ قادیانیت دم توڑ گئی، اور ہمارا وہ علی لڑکا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سالار بھٹیاں کے دوستوں، میری بات کا مطلب کچھ اور ہے۔ میری بات کے سمجھانے کا مطلب ہے کہ نوجوانوں، آج کالج کے لڑکوں پر، آج سکول کالج کے بچوں پر قادیانی اتنی محنت کر رہے ہیں، اور ہم لوگ بڑے خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ ہمیں کچھ معاملات پتہ بھی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں ختم نبوت پہ کیا باتیں سمجھنی ہیں، کیا معاملات دیکھنے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ مانا جائے تو ابو بکر خلیفہ اول کس بنیاد پر ہیں، حضرت عمر خلیفہ ثانی کس بنیاد پہ ہیں، حضرت عثمان خلیفہ سوم کس بنیاد پہ ہیں، سیدنا علی خلیفہ چہارم کس بنیاد پہ ہیں، اور امت میں فقہا کے معاملات کس بنیاد پہ ہیں؟ پھر تو ہر کام نبی نے کرنا ہے، پھر تو باقی معاملات ختم۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم قادیانیت کی چالوں کو نہیں جانتے، اور قادیانی کہاں تک ہمارے خلاف بیٹھے۔ یہ حال ہی میں آپ کا پاکستان سیمی فائنل سے باہر ہو کر دبئی سے واپس آیا ہے۔ میں بھی اپنی پاکستانیوں کے ناطے ہمارے دل اپنی قوم، اپنی قومی ٹیم کے ساتھ ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کرکٹ کے میدان کو بھی انہی دنوں میں قادیانیت نے نہیں چھوڑا۔ آپ چھکے چوکے پر بیٹھے ہیں، جی آصف نے اتنے مار دیے، جی رضوان نے اتنے مار دیے، ہم یوں بیٹھے ہیں، اور قادیانیت نے کیا کام کیا ہے؟ کس طرح پہ قادیانیت آگے چلی ہے، اور کس بنیاد پہ قادیانیوں نے انٹرنیٹ پر معاملات کو خراب کر کے اور ملت قادیانیہ نے اپنا منہ کالا کروایا ہے۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں یہاں سے کچھ دلائل پیش کر رہا ہوں، تاکہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات پروف کر پاؤں کہ بات ہے کیا۔ توجہ رکھنا، مجھے دیکھنا۔ ہمارے کرکٹ ٹیم کے ایک سٹار محمد رضوان نے اپنے کوچ کو، میتھو ہیڈن غالباً اس کا نام ہے، آسٹریلین ہمارا کوچ ہے، وہ پاکستانی ٹیم کی تیاری کراتا ہے، غیر مسلم ہے۔ اس نے ہمارے کرکٹر سے پوچھا کہ تم نماز پڑھتے ہو، سجدہ کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، ہاتھ مانگتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ خدائی کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ اسلام کیا ہے؟ تو محمد رضوان نے قرآن پاک کا انگلش ترجمہ لیا، اور انگلش ترجمہ لے کر اس میتھو ہیڈن کو تحفے میں پیش کیا۔ یہ مولانا ابھی اس مہینے کی بات ہے، یہ بلکہ اسی نومبر کی بات کر رہا ہے، اس نے پیش کر دیا۔
اور اس کی تصویر بنی اور لوگوں نے دنیا میں بتایا کہ دیکھو ماشاءاللہ بھائی محمد رضوان نے کیسے دین کی خدمت میں قرآن کریم انگلش ترجمے میں اس کو دیا ہے تاکہ غیر مسلم کو اللہ کلمے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی سی بات۔ اب جب یہ تصویر اپلوڈ ہوئی، یہ میتھو ایڈن کو محمد رضوان دے رہا ہے، اگر آپ کو یہاں سے نظر نہ آئے تو آپ مفتی عبدالواحد قریشی یوٹیوب پہ لکھیے، میرا اس بیان پر پوری تفصیل کے ساتھ تصویر چھپی ہوئی ہے اور یوٹیوب پر آپ اس کلپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھ رہا ہے اور قادیانیوں نے سب کچھ ٹھیک لکھا، اور ادھر جو انگلش ترجمہ تھا نا اس کی تصویر پر مرزا قادیانی کی کتاب کی تصویر چھاپ دی، اور نیٹ پر یہ جھوٹ بولا کہ محمد رضوان کرکٹر مرزا قادیانی کا قرآن پیش کر رہا ہے میتھو ایڈن کو۔ لیکن جھوٹ لنگڑا ہوتا ہے، لولا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے۔ جھوٹ سے جھوٹ ہی ہے نا، وہ پکڑا گیا اور قادیانیوں کی مٹی پلیت ہوئی، پوری دنیا میں لوگوں نے دھرے کیا، ان کو لان تان ہوئے، بجے لگے ان کے منہ پر۔ جب ان کے کام خراب ہوئے تو ملت اسلام کی خوشی اور قادیانیت کا غم دیدنی تھا۔ لیکن میری بات کا مطلب ہے کہ تم سارے کرکٹ کے چھکے چوکوں کو تو جانتے ہو، قادیانیت کی فتنے سے آگاہ نہیں۔ ہم بیٹھے ہیں جی چھکا لگ گیا، او واہ 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 واہ، گیند باہر ہو گئی ہے باؤنڈری سے، او جی چوکا لگ گیا جی، واہ واہ ہو گیا۔ ہم اس پہ بیٹھے ہیں اور قادیانیت تمہارے ایمان پہ حملہ آور ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ حال ہے، یہ حال ہے، اور ہم یہاں عمل سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ ختم نبوت کانفرنس کرنے کا مطلب ہی یہی ہے، سمجھانے کی بات ہی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے چوکی دار بن جاؤ، حضور پاک علیہ السلام کے دین کے پیرادار بن جاؤ، اپنی زندگیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اس پر لگاؤ۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اور پھر میں ایک بات آپ کی خدمت میں مزید بھی سمجھاتا ہوں۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بنیاد پر اس امت میں ایسی ایسی چیزیں سمجھ آتی ہیں جو ختم نبوت کے علاوہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ مثلا علماء کو انبیاء کا کام ملا ہے، علماء اور فقہاء نے انبیاء کرام کے کام کو ہی آگے لے کر چلنا ہے۔ اس وقت نبوت کا مسئلہ تھا، آج ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ مسائل کا حل پہلے نبی کرتے تھے، اب نبی پاک کی وراثت سے پیغمبر کی میراث اور پیغمبر کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پہ علماء اور فقہاء کر رہے ہیں۔ آج جو آپ کو مسائل کا حل ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہی فقہاء کرام سے سمجھانے کے لیے ملتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک ایک چیز پر ہمارے فقہاء کی ایسی نظریں موجود ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ مجھ سے ایک شخص نے ایک دن پوچھا، میرے دوستو اب سمجھانے لگا ہوں آپ کو ختم نبوت کی وجہ سے فقہ کی نعمت کیا ہے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب، آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز میں اللہ اکبر کے لیے کانوں کے لو کے برابر کرتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں حضور نے کندھوں تک بھی ہاتھ اٹھایا ہے اور کچھ حضرات کہتے ہیں سینے تک بھی ہاتھ اٹھایا ہے، آپ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا جی میرے بھائی، حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے امت کو فقہاء ملے ہیں کہ پہلے نبی کام سنبھالتے تھے، اب فقیہ کام سنبھالتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کے صدقے حضور پاک نے امت کو وارثین دیے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے ان علماء کی بات کو سمجھا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں اور وہ ان مسائل کو گہری نظر سے سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ان حدیثوں پر ایسا عمل کیا تاکہ کوئی حدیث چھوٹے نہیں۔ مثلا اگر ہم صرف کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے یا صرف سینے تک ہاتھ اٹھاتے تو ایک ایک حدیث پہ عمل ہوتا۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جو شریعت کا ماہر ہے۔ امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے ایسا مسئلہ فقیہانہ طرز پہ بتایا تاکہ کوئی حدیث چھوٹ نہ جائے۔ انہوں نے فرمایا جب ہاتھ اٹھاؤ گے یوں گزارو گے سینے سے، پہلی حدیث پہ عمل ہو جائے گا، کندھوں سے گزارو گے دوسری حدیث پہ عمل ہو جائے گا، کانوں کے قریب کرو گے تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ یہ فقہ کی نعمت ختم نبوت کے صدقے ہمیں ملی ہے، اور اگر ختم نبوت نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو بھائی ختم نبوت کے معاملات میں تو بہت سی چیزیں ایسے ایسے مسائل ہیں جو امت کو انگلیوں پہ حل ہوتے مل جاتے ہیں۔ اور میرے دوستو، علماء کرام کو رب نے وہ دماغ عطا فرمایا ہے، وہ ہمارے علماء میں خانقاہ بھی ہوتی ہے اور درسگاہ بھی ہوتی ہے۔ درسگاہ میں مسئلہ پڑھا جاتا ہے اور خانقاہ میں شیخ اللہ کے فضل سے مسئلہ سمجھائے دیتا ہے۔ تو ہم درسگاہ بھی رکھنے والے ہیں، خانقاہ بھی رکھنے والے ہیں۔
आओ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ उम्मत का करम क्या है। एक हदीस पाक में है, हज़रत अबू तालिब के पास जब रसूलुल्लाह गए, आखिरी वक़्त में कलमे की तलकीन की और फरमाया मेरे शफीक चचा कलमा पढ़ लो। कहा ये मक्का के काफिर बैठे हैं, ये क्या कहेंगे, अपने भतीजे पे कलमा पढ़ लिया, ये औरतें मुझे ताना देंगी। फरमाया चाचू मेरे कान में कलमा पढ़ लो। हुजूर ने फरमाया मैं एक गवाह आपकी बख्शिश के लिए क़यामत में काफ़ी हो जाऊँगा। इस हदीस पर हमारे उलमा ने, फ़ुक़हा ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, मशाइख़ ने कैसा अमल किया है, आओ मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं मदीना तैयबा में अपने पहले उम्रे के सफ़र पे था, गालिबन 2014 की बात कर रहा हूँ। हम दारुल अंसार होटल में थे, ये सूख बंगाल में, मदीना तैयबा में, बिल्कुल ये गेट नंबर 22 के साथ जो हज़रात गए वो ये जानते हैं। तो यहाँ हम थे, तो मुझे वहाँ हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, इनके सिलसिले के एक बुज़ुर्ग मिले और स्पेशल डिमांड करके आकर मिले और मुझे आकर कहा मुफ्ती साहब मुझे पता चला आप यहाँ आए हैं, मैं आपको हज़रत लाहौरी का कुछ ज़ौक़ सुनाने आया हूँ। आप रोज़ा रसूल पे गए? मैंने कहा जी अभी तो नहीं गया, सुबह पहुँचा हूँ, अभी गौसल करके और बड़े अच्छे तरीके से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े पे हाज़िरी दूँगा। कहा जी हम इकट्ठे जाएंगे। जब हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए थे, जो तरतीब उन्होंने रखी थी उस पर कितने आदाब पैगम्बर शामिल हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शेखुपुरा सालार भटिया के दोस्तों, खुदा की कसम जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने समझाया कि हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जब आए तो कहा लोग यहाँ आकर सलाम तो पेश करते हैं, हुजूर के रोज़े पे सलातो सलाम भी पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार की दरख्वास्त भी करते हैं, जिन दोस्तों ने सलाम दिए होते हैं वो भी हुजूर के दरबार में पेश करते हैं। एक काम और भी करो। कहा वो क्या? कहा हुजूर पाक को लक़ब है सादिक और अमीन। सादिक का माना हुजूर जैसा सच्चा कोई नहीं, अमीन का माना हुजूर से बढ़ के अमानतदार कोई नहीं। अगर पैगम्बर करीम के पास अमानतें काफरों में ने भी रखवाई थी तो हिजरत की रात हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलवा कर हुजूर पाक ने बिस्तर पे सुला कर फरमाया था अली ये लोगों की अमानतें हैं, ये सुबह इनको लौटा कर मेरे पीछे चले आना। कहा हुजूर पाक इतने बड़े अमानतदार हैं। तो कहा हज़रत लाहौरी जब आए रोज़े नबवी पर आए, रोज़े नबवी पे सलातो सलाम पेश किया, इस्तिग़फ़ार की दरख्वास्त की, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, शेखैन की खिदमत में हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की खिदमत में सलाम पेश किया और फिर हुज़ूर पाक की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह आप सादिक और अमीन हैं, अगर ये फ़कीर आपको कोई अमानत दे आप यकीनन उसकी अमानतदारी फरमाएंगे, दयानतदारी से मुझे वापस फरमाएंगे। या रसूल अल्लाह मैं आपके दौर तक तो न पहुंच सका लेकिन आपके दर तक पहुंच गया। आज मैंने कलमा तो पढ़ा, अपने बचपन में पढ़ा, माँ बाप मेरे गवाह थे ईमान के। या रसूल अल्लाह आप मेरे नबी हैं, मैं चाहता हूँ मैं कलमा आपके सामने पढ़ूँ, आप मेरे कलमा तैयबा के ईमान की अमानत के गवाह बन जाएं और मैं ये अमानत आपकी खिदमत आलिया में पेश करूं और आप इस अमानतदारी को अपने पास रखें और आप कब कल क़यामत में अल्लाह के दरबार में तशरीफ़ लाएंगे। मुझसे मेरे रब ने मेरे ईमान के मुअमिन होने की दलील मांगी, फरिश्तों ने मुझसे ईमान और मुअमिन होने का सबूत मांगा, तो मैं आपकी खिदमत में आकर ये अमानत लूँगा और फरिश्तों को पेश करूँगा। मैं आपकी दरबार में कलमा पढ़ रहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। या रसूल अल्लाह आपने अपने चचू को कहा था मेरे कान में कलमा पढ़ ले, मैं अकेला गवाह तेरे ईमान की बुनियाद पे काफ़ी हूँ। या रसूलल्लाह मैं कलमा पढ़ रहा और ईमान की अमानत आपके हवाले कर रहा, आप इसे संभालिए, कल क़यामत में जब मुझे ईमान की दलील तलब की जाए आप इस अमानत को पेश करें। शेखुपुरा के दोस्तों, उस बंदे ने मुझे ये बात बताई, हजरत लाहौरी इमामुल औलिया शेख तफसीर की कब्र पे रब करोड़ अरब रहमतें नाज़िल फरमाए, उसकी बात पे मैंने ये अमानत रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश की है। मैं तुम्हें दावत फिक्र दूंगा, आप लोगों में रब को जो शख्स को अल्लाह
हाजिरी पे पहुंचा दे। आप पैगंबर करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के दरबार आलिया में ये अमानत पेश कीजिए और फिर सुनिए, जब किसी को अमानत पेश करो कम अज कम उस पर 2 गवाह चाहिए। रब ने इन 2 गवाहों का निसाब भी इसी गुंबद खजरा में पूरा कर दिया है। आपके ईमान की अमानत की गवाही सरवर कायनात की जबान से आएगी, उस पर गवाही हजरत अबू बकर उमर की बुनियाद पे आएगी। शेखुपुरा के दोस्तों, मैं अल्लाह की कुदरत पर यकीन करते हुए काबा की जलालत शान में रब की कसम खा के कहूंगा, रिसालत माब की सदाकत की बात करते हुए कहूंगा, जिस खुश नसीब के ईमान की अमानत पैगंबर करीम के हाथों आए, गवाही अबू बकर उमर के दरबार से आए, इसे जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मकाम और मर्तबा इन उलमा को विरासत पैगंबर में इस खत्म नबुव्वत के सदके मिला है, इस खत्म रिसालत के सदके मिला है, इस खत्म पैगंबरी के सदके मिला है, जिस बुनियाद पर हम इन उलमाए कराम को अपना सर का ताज समझते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन हज़रात के मामलात क्या है, इन्होंने कैसे आपको समझाया, आज यहाँ बुलाने और बताने का एक ही मकसद है। मेरे दोस्तों, ये जुमला बड़ा प्यारा दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह ने कहा था कि ये दिल में अरमा है अपने तैयब, मज़ार अक़दस पे जाके एक दिन सुनाऊं उनको मैं हाल दिल का, कहूँ मैं उनसे सलाम ले लो। अल्लाह आप सबको मदीना तैयबा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए, सरकार के दरबार में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अपने घर की ज़ियारत अता फरमाए। मैं एक ही बात करके बात को ठिकाने लगाने लगाऊं और तुम्हें दावत फ़िक्र देते हुए कहूँगा, लोगों एक बात ज़हन में रखना, कहने से, सुनने से, सुनाने से कब तक कामयाबी नहीं है, कामयाबी तो काम से होगी, ना कि हुस्न कलाम से होगी, ज़िक्र के इंतज़ाम से होगी, फ़िक्र के एहतमाम से होगी। ये तब होगी जब हमारे आमाल भी सरवर कायनात के अहकामात के मुताबिक होंगे, तालीमात पैगंबर के मुताबिक होंगे, फरामीन नबवी के मुताबिक होंगे और हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी कामयाबी है। आज इन लोगों ने हमें और आपको ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में जमा किया, आज हम अल्लाह के घर में है, बैठ के एक बात तय कर लें, हम आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम शरीयत के पाबंद रहेंगे, गुनाहों को छोड़ेंगे, ख़ताओं को छोड़ेंगे, औलाद की तरबियत दीन के मुताबिक करेंगे, विरासत के अहकाम इस्लाम के मुताबिक अपनाएंगे और हर गलती को छोड़ेंगे, हर नेकी को अपनाएंगे, अपने चेहरे को भी सुन्नत के मुताबिक बनाएंगे, अपने लिबास को भी शरीयत के मुताबिक बनाएंगे, अपने दिन रात को भी दीन के मुताबिक बनाएंगे और अपनी ज़िंदगी की तिजारत की तमाम मामलात को भी शरीयत के मुताबिक बनाएंगे। जो जो इसकी तायद करता है हाथ खड़ा करके मेरी तायद करें। जितने बंदे आप बैठे हैं, मैं आप सबसे मुल्तमिस हूँ, हाथ खड़ा करके वादा कीजिए कि हम अल्लाह के लिए शरीयत को अपनाएंगे, रिसालत में आपके अहकामात पे अमल पैरा होंगे, शरीयत इस्लामिया को मानेंगे, दीन इस्लाम की तालीमात को अपनाएंगे, सरवर कायनात के अहकामात को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, अपनी औलाद पे लागू करेंगे, कारोबार पे लागू करेंगे, दिन रात पे लागू करेंगे, शब रोज़ व लैल व नहार पे लागू करेंगे। करोगे? अल्लाह आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।